بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طلباء کو خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم مشقی سوالات حل کریں گے انشاءاللہ۔ خالی جگہیں، صحیح غلط اور کثیر الانتخابی سوالات بھی حل کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ مبتدا اور خبر کی مشق کی جائے گی اور چند عبارتوں کی تشریح بھی حوالہ مصنف اور عبارت کے حوالے کے ساتھ کی جائے گی انشاءاللہ۔ سبق کا پہلا حصہ مشقی سوالات کا حل۔ سوال نمبر 1 ہے، قانون ادب سے کیا مراد ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ دنیا میں دو طرح کے رشتے ہیں، قریبی اور دور کے۔ انہی رشتوں کی پابندی اور ان کا لحاظ رکھنے کو قانون ادب کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، دنیا کی بہبود کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ادب، تعظیم اور رعایت دنیا کی بہبود اور کارروائی کے لیے ناگزیر اور ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئیں گے تو مکافات عمل کے تحت ہمارے ساتھ بھی لوگ اسی طرح پیش آئیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے تو کیا ہوگا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر بزرگ ہم سے خوش ہوں گے تو اللہ تعالی ہم سے خوش ہوں گے، انعامات سے نوازیں گے۔ اس کے علاوہ دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ ہوگا۔ مزید سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، ماں باپ کی اطاعت کس طرح کرنی چاہیے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ماں باپ کی اطاعت سے مراد ان کی خدمت کرنا، ان کے احکام بجا لانا، ان کی خوشی کا خیال رکھنا، ان کا ادب کرنا، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کی کسی بات سے انکار نہ کرنا، ان کے سامنے خاموشی اختیار کرنا اور ان کے سامنے باادب بیٹھنا چاہیے۔ سوال نمبر 5 ہے، جو اولاد اپنے ماں باپ کا کہا نہیں مانتی اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتے وہ دنیا میں ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور ان کی دین و دنیا دونوں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد دوسرا مرتبہ ماں باپ کا ہے۔ والدین ہمارے اس دنیا میں آنے کا سبب بنے، ان کی اطاعت اور احترام ہم پر فرض ہے اور ان کی خوشی سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ سوالات حل کیے جانے کے بعد مزید دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، کثیر الانتخابی سوالات کا حل۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس میں 4 آپشن آپ کے سامنے ہوں گے، ان 4 میں سے آپ کو ایک درست آپشن کا انتخاب کرنا ہوگا۔ تو کتاب کے صفحہ نمبر 36 پر یہ سوالات موجود ہیں۔ سوال نمبر 2، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ تو ہم جملہ پڑھیں گے، اس کے بعد چاروں آپشن پڑھیں گے، پھر جو درست آپشن ہوگا اس کو صحیح آپشن کے طور پر صحیح انتخاب کریں گے۔ تو پہلا جملہ ہے، رشتہ ایک پیوند ہے۔ اس میں 4 آپشن دیے ہوئے ہیں۔ نمبر 1 خدائی، نمبر 2 دنیاوی، نمبر 3 لازمی اور نمبر 4 مصنوعی۔ تو صحیح اس کا جواب یہ ہے کہ رشتہ ایک خدائی پیوند ہے۔ نمبر 2 ہے، بچے کی پرورش ممکن نہیں اگر محبت نہ ہو۔ 4 آپشن ہیں، نمبر 1 بہن بھائی کو، نمبر 2 دوستوں کو، نمبر 3 ماں باپ کو اور نمبر 4 پڑوسیوں کو۔ تو صحیح اس کا جواب یہ ہے کہ بچے کی پرورش ممکن نہیں اگر ماں باپ کو محبت نہ ہو۔ نمبر 3 ہے، دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے ہیں۔ نمبر 1 نظارے، نمبر 2 رشتے، نمبر 3 احکامات اور نمبر 4 مزے۔ تو صحیح اس کا جواب یہ ہے، دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں۔ نمبر 4 ہے، رشتوں کی رعایت اور پابندی کو کہتے ہیں۔ نمبر 1 قانون فلسفہ، نمبر 2 قانون شہادت، نمبر 3 قانون کیمیا اور نمبر 4 قانون ادب۔ تو صحیح اس کا جواب یہ ہے کہ رشتوں کی رعایت اور پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں۔ نمبر 5 ہے، بزرگوں کی خدمت سے حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 1 خدا کی خوشنودی، نمبر 2 دنیا کی دولت، نمبر 3 عزت دار ملازمت اور نمبر 4 دنیا کی نعمتیں۔ اور صحیح جواب اس کا یہ ہے کہ بزرگوں کی خدمت سے خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ سبق کے تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ خالی جگہیں مناسب الفاظ کے ساتھ پر کیجیے۔ تم اپنے ماں باپ
سے خود سر رہے ہو تو عجب نہیں کہ تمہاری اولاد بھی تم سے ڈیش رہے، خالی جگہ میں آئے گا سرکش۔ تم اپنے ماں باپ سے خود سر رہے ہو تو عجب نہیں کہ تمہاری اولاد بھی تم سے سرکش رہے۔ نمبر 2 ہے جب تم ڈیش ہوگے تو اسی طرح تمہارے خرد تمہاری خدمت کریں گے، خالی جگہ میں آئے گا جب تم بڑے ہوگے تو اسی طرح تمہارے خرد یعنی تمہارے بچے تمہارے چھوٹے تمہاری خدمت کریں گے۔ نمبر 3 ہے جو نعمت یا قدرت حاصل ہوتی ہے ڈیش کے فیض پرورش سے حاصل ہوتی ہے، خالی جگہ میں آئے گا بزرگوں۔ جملہ اس طرح مکمل ہوگا جو نعمت یا قدرت حاصل ہوتی ہے بزرگوں کے فیض پرورش سے حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 4 ہے جس شخص کو بزرگوں کی تعظیم کی عادت ہوگی وہ ڈیش کی عبادت بھی دل سے کرے گا۔ جملہ اس طرح مکمل ہوگا جس شخص کو بزرگوں کی تعظیم کی عادت ہوگی وہ خدا کی عبادت بھی دل سے کرے گا۔ نمبر 5 ہے اول مرتبہ بزرگی کا دنیا میں ڈیش کا ہے، جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا۔ جملہ اس طرح مکمل ہوگا اول مرتبہ بزرگی کا دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ہے۔ سبق کے چوتھے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ صحیح یا غلط کی نشاندہی کیجیے۔ جملہ آپ کے سامنے ہے، جو ماں باپ کے حقوق پرورش اور محنت کو نہ مانے گا وہ خدا کے حقوق نعمت کو کیا پہچانے گا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ بالکل درست جملہ ہے، کیونکہ جو ماں باپ کے حقوق پرورش اور محنت کو نہیں مانتا وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق نعمت کو بھی نہیں پہچان پاتا۔ دوسرا جملہ ہے ماں باپ کو خوش کرنے سے خدا خوش نہیں ہوتا، بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ ماں باپ کو خوش کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، چنانچہ یہ جملہ غلط ہے۔ نمبر 3 ہے والدین کے احکام فقط ہمارے فائدے کے لیے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ نمبر 4 ہے استاد کا رتبہ باپ کے برابر نہیں ہے، بالکل غلط جملہ ہے، استاد کا رتبہ باپ کے برابر ہے۔ نمبر 5 ہے استاد نعمت علم سے روح کو پرورش اور تربیت دیتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، استاد نعمت علم سے روح کو پرورش اور تربیت دیتا ہے۔ سبق کے 5ویں حصے کی طرف بڑھتے ہیں، مبتدا اور خبر کی مشق۔ یہاں ایک چارٹ آپ کے سامنے ہے کہ ایک میں جملہ لکھا ہوا ہے، دوسرے میں مبتدا اور خبر کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تو جملہ ہے اکرم گیا، اس میں اکرم چونکہ وہ اسم ہے جس کے بارے میں کوئی بات کی جا رہی ہے، اس تعریف کی روح سے اکرم اس جملے میں مبتدا ہے اور گیا یہ خبر ہے، کیونکہ اس جملے میں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اکرم چلا گیا، اس کے جانے کی خبر دی جا رہی ہے، لہذا یہ گیا اس جملے میں خبر ہوگا۔ باقی جملے بھی دیکھے جا سکتے ہیں، بچہ کودا، بچہ مبتدا، کودا اس میں خبر ہے۔ بانو آئی، بانو اس میں مبتدا ہے اور آئی یہ خبر ہے۔ زین رویا، زین مبتدا، رویا اس کی خبر۔ ابو آئے، ابو اس میں مبتدا اور آئے خبر ہے۔ سبق کے چھٹے اور آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، عبارتوں کی تشریح۔ یہاں عبارتوں کی تشریح کا کرائٹیریا وہی ہوگا جو اس سے پہلے آپ کو بتایا جا چکا، مزید یاد دہانی کے طور پر بتایا جاتا ہے کہ پہلے عبارت لکھی جائے گی، پھر عبارت کا حوالہ پیش کیا جائے گا، اس کے بعد مصنف کا حوالہ پیش کیا جائے گا اور آخر میں عبارت کی تشریح کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے عبارت دیکھ لیتے ہیں۔ کتاب کے صفحہ نمبر 32 پر موجود یہ عبارت کہ اگر تم ماں باپ سے خود سر رہے ہو تو عجب نہیں کہ تمہاری اولاد بھی تم سے سرکش رہے۔ اس وقت نہ عقل مندوں کے نزدیک نہ خدا کی جناب میں کہیں تمہارا دعویٰ پیش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تم نے اپنے بزرگوں سے کیا سلوک کیا جو آج تم اپنے خردوں سے توقع رکھتے ہو۔ یہ مفید قاعدہ دنیا میں اس لیے باندھا گیا ہے کہ جس شخص کو بزرگ کی تعظیم کی عادت ہوگی وہ خدا کی عبادت بھی دل سے کرے گا۔ اس عبارت کی تشریح کرنے کے لیے سب سے پہلے عبارت کا حوالہ دینا ہوگا۔ عبارت کا حوالہ ان الفاظ کے ساتھ دیا جا سکتا ہے کہ مندرجہ بالا اقتباس ہماری درسی کتاب کے سبق رشتہ ناتا سے لیا گیا ہے اور اس کے لکھنے والے ہیں مولانا محمد حسین آزاد۔ تیسرے نمبر پر مصنف کا حوالہ پیش کیا جائے گا۔ مصنف کے حوالے میں مصنف کے مختصر سے حالات جو آپ کو پہلے سبق میں بتا دیے گئے تھے وہ لکھے جا سکتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ مصنف کے حالات لکھے جا سکتے ہیں۔ ان کا نام محمد حسین تھا، آزاد ان کا تخلص، جبکہ شمس العلماء ان کا خطاب تھا۔ ان کے والد کا نام مولوی محمد باقر تھا۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے والد سے حاصل کی۔ 1857 کے ہنگاموں میں ان کے والد کو ایک انگریز کے قتل کے الزام میں سزائے موت ہو گئی تھی۔ انہوں نے بڑی مشکل سے جان بچائی اور لکھنؤ چلے گئے، لیکن یہاں بھی حالات سازگار نہ پائے اور لاہور آ گئے۔ یہاں آ کر محکمہ تعلیم سے منسلک ہوئے اور درسی کتابیں تیار کیں۔
اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی کے استاد بھی رہے، لاہور میں انجمن پنجاب کے سیکریٹری کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیتے رہے۔ مولانا آزاد صاحب کی تصنیفات میں آب حیات، نیرنگ خیال، دربار اکبری، قصص ہند، مکاتب آزاد اور نظم آزاد قابل ذکر ہیں۔ ان حالات میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ عبارت کی تشریح ان الفاظ کے ساتھ کی جا سکتی ہے کہ اس عبارت میں مصنف دنیا کے ایک اصول مکافات عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے ماں باپ کی عزت اور احترام نہیں کریں گے اور ان کے ساتھ برا سلوک کریں گے تو مکافات عمل کا اصول ضرور حرکت میں آئے گا اور ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے گی۔ اس سلسلے میں کسی قسم کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ جیسا سلوک ہم اپنے بزرگوں سے کریں گے ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی کریں گے۔ یہ اصول دنیا میں اس لیے بنایا گیا ہے کہ جس شخص کو اپنے بزرگوں کی تعظیم کی عادت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی خوشی سے کرے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ اس عبارت کی تشریح کی جا سکتی ہے۔ دوسری عبارت کی طرف بڑھتے ہیں۔ عبارت ہمارے سامنے ہے کہ اگرچہ عورت اپنے خاوند کے گھر میں خوشحال ہو لیکن جب اس کے باپ بھائی پر کوئی صدمہ پہنچتا ہے تو گویا اس کی جان پر صدمہ ہوتا ہے، دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ جو عورت دونوں گھروں یعنی خاوند اور ماں باپ کی طرف سے بے فکر ہوتی ہے اس کا دل خوشی سے باغ باغ ہوتا ہے۔ کتاب کے صفحہ نمبر 35 پر یہ عبارت موجود ہے۔ اس کی تشریح کا طریقہ بھی وہی ہے۔ سب سے پہلے عبارت کا حوالہ دیا جائے گا ہو بہو جیسے پہلے بتایا گیا، اس کے بعد مصنف کے حالات لکھے جائیں گے، مختصر سے بتا دیے گئے۔ آخر میں عبارت کی تشریح کی جائے گی اور عبارت کی تشریح ان الفاظ کے ساتھ کی جا سکتی ہے کہ اس اقتباس میں مصنف مولانا محمد حسین آزاد صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شادی کے بعد عورت اگرچہ اپنے گھر یعنی سسرال میں خوش ہو مگر جب اس کے باپ بھائیوں پر کوئی پریشانی آتی ہے تو اس پر قیامت گزر جاتی ہے۔ اس کی تڑپ اور دل کی بے قراری دیکھی نہیں جاتی۔ وہ رہتی تو شوہر کے گھر میں ہے مگر اس کا دل ماں باپ اور بھائی بہنوں میں اٹکا رہتا ہے۔ کہاوت مشہور ہے کہ اولاد سے زیادہ بھائی بہن پیارے ہوتے ہیں، اور جو عورت اپنے میکے اور سسرال کی خوشحالی کے سبب ان کی طرف سے بے فکر ہوتی ہے اس کی خوشی دید نہیں ہوتی ہے۔ حاصل کلام یہ کہ رشتے قدرت کا انمول تحفہ ہیں جو کبھی نہیں ٹوٹ سکتے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوا۔ الحمدللہ آج جو ہم نے 4 کام ٹارگٹ کیے تھے وہ تمام ہو چکے۔ آج کے ہوم ورک کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ تمام سوالات کے جوابات اپنی کاپیوں میں لکھ لیجئے، اور اس کے علاوہ جو مزید مشقی سوالات ہیں خالی جگہوں، صحیح غلط اور کثیر الانتخابی سوالات کی صورت میں انہیں بھی اپنی کاپیوں میں لکھ لیجئے۔ مبتدا اور خبر کی نشاندہی کرتے ہوئے جملے مکمل کیجئے، اور جو عبارتیں آپ کو بتائی گئیں ان کی تشریح بھی حوالہ عبارت اور حوالہ مصنف کے ساتھ کر لیجئے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔